السلام علیکم. جی جناب. ہلو جی سر, کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا جی آپ کی کا کس کا پر؟ علی جی علی جی علی جی. علی جی بتائیں کیا کیا حکم ہے؟ جی میرا خلیفہ دوم کے مطلب متعلق ایک سوال تھا. میں نے کیا سوال؟ ایک بیان سنا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. وہ بول رہا تھا کہ مطلب اگر ان کا کوئی لالچ ہوتا باغ فدق میں یا انہوں نے جو بھی حق چھینا ہے بی بی کا, تو یہ مطلب مسجد کی جو یہ بول رہا تھا کہ مسجد کی چٹائی بس ہوتے تھے, تو ان کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں. کیا انہوں نے کچھ آگے اپنے بیٹوں کو یا خود کچھ لیا ہے؟ اس میں وہ کہہ ہاں رہے جی, تھے کہ مطلب انہوں نے پھر خود کچھ لیا کیوں نہیں؟ وہ اس کا جواب میں نے دے دیا تھا ایک تقریر میں, اس کا آپ جواب سن لیں. اس کا یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ چلیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چینل میں. اگر میرے چینل پہ چلیں میرے محترم ناظرین, وہاں پر یہ میرا چینل ہے, اردو چینل ہے نا, تو وہاں پہ سرچ کریں آپ لوگ عمر رچ, شاید عمر رچ کے ساتھ آ جائے. ہاں نہیں, عمر رچ نہیں, عمر کروڑپتی, عمر پتی لگا دیں, شاید کروڑپتی میں آ جائے نا. ہاں, عمر خلیفہ بننے کے بعد بہت پیسہ جمع کیے تھے. عمر خلیفہ بننے کے بعد بہت پیسہ جمع کیے تھے. پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں اس کو بڑا کر دوں, وہاں پہ آپ یہ سرچ کریں, اس ویڈیو کو دیکھ لیں, عمر خلیفہ بننے کے بعد. اس میں پارٹ 2 بھی ہے. یہ جو ہے میں نے 1 سال پہلے اسپیچ کیا تھا, وہی علی الاحسن صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ مستری صاحب کہتے ہیں کہ عمر تو بڑے زائد تھے, انہوں نے چوری نہیں کیا. یہ تو بہت آخر تک ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے وہاں پہ بات کیا تھا کہ انہوں نے بہت 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 پیسے جمع کیے تھے عمر نے. اور ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا, میں اس کو ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں یہاں پر. ہاں, خلیفہ یہ چٹائی وغیرہ پہ نہیں سوتے تھے, اس کا محل تھا, اس کے گھر میں خادمین ہوتے تھے وہاں پہ. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں عمر کے گھر کے متعلق, اب اس کے خادم ہوتے تھے, کنیزیں ہوتی تھیں, اس کے گھر میں شراب بنتا تھا. ابھی شراب بنتا تھا عمر کے گھر میں, وہ بڑے بڑے گڑھے ہوتے تھے نا, اردو میں گڑھا بولتے ہیں نا, مٹکا, ایک تو مٹکا ہوتا ہے, مٹکا چھوٹا ہوتا ہے, مٹکا میرے خیال میں چھوٹا, اس سے جو بڑا ہوتا ہے نا, پرانے زمانے میں پانی آپ نے یا آپ نے تیل رکھنا ہے, تو وہ مٹی کے بناتے تھے, جیسا مٹکا ہے نا اسی طرح مٹی کا, وہ بہت بڑا برتن ہے, بوتل جیسا شیپ ہے, لیکن بہت بڑا, بیرل جتنا ہوتا ہے, لیکن بیرل جو ہوتا ہے اس کا سر جو ہے بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کا شیپ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے, پھر اس کے آگے جا کے وہ بڑا ہوتا ہے, جیسے تندور ہے, اس سائز تندور سائز کا ہوتا ہے. تو اس طرح اس کے گھر میں مٹکے ہوتے تھے, اس میں شراب بنتے تھے عمر کے. ابھی میں نے اس کے شراب کی جو ہے اس کی ہے پروفائل نہیں کھولا. اور یہ آخر تک خلیفہ بننے کے بعد بھی خوب پیتا تھا, اور مرتے وقت بھی, جب یہ مرنے سے پہلے اس نے بھی خوب پی کے گیا. اب اس نے پیسے جمع کیے تھے, وہ بہت امیر ہو گیا تھا اس کے گھر میں, اور اس کے گھر میں ایک تو شراب بنتا تھا, پھر اس کے گھر میں جو چوکریاں کام کرتی تھی نا, لونڈیاں, تو اس کو یہ ننگا چلنے پہ مجبور کرتی تھی. ننگا کیا مطلب, صرف ایک وہ ان کو قمیض وغیرہ نہیں پہننے دیتا تھا یہ, تو وہ بالکل کمر سے اوپر وہ بالکل کیا ہوتی تھی, وہ ننگی ہوتی تھی. میں آپ کو اس کے کچھ روایات آپ کو دکھاؤں, کیونکہ عمر ایک عرب میں ایک ہوتا ہے کہ قمیض ہوتا تھا, قمیض نہیں پہننا, اگر کوئی قمیض نہیں پہنتا تو اس کی جگہ ازار پہنتا نا. ایک ازار ہوتا ہے, ایک معذر ہوتا ہے. دیکھیں, ازار وہ ہوتا ہے جو آپ مثلا ایک شال ہے نا, کندھے پر رکھ کے اس کو لگا دیں, یہ ازار ہے. وہ کپڑا سلائی والا کپڑا نہیں ہے, اگر سلائی ہے تو یا قمیض ہے یا ابا ہے یا اس طرح ہے یا عبایا ہے, لیکن ازار یہ ہوتا ہے, ازار بالکل ایک کپڑا ہے, اس کی سلائی نہیں ہوتی, کپڑے کی ایک پیس ہے بغیر سلائی کے. اسی کو اگر آپ کمر پہ باندھ لیں تو اس کو کہتے ہیں معذر. معذر یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کا دھوتی ہے. اگر اسی کو آپ کاندھے پہ رکھ کے چھاتی وغیرہ کو چھپا دیں تو وہ بولتا ہے, اس کو بولتے ہیں ازار. تو عمر جو ہے اس کے گھر میں جو چوکریاں کام کرتی تھی,
اس کے بڑے بڑے خلیفہ بن گیا تھا، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ باہر ملکوں سے بھی وہ لونڈیاں آتی ہیں، وہ جن علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تھے، مرد قتل ہوتے تھے، عورتیں اٹھا کے لے آتے تھے، تو ان کے پاس تو عورتوں کی کمی کہاں تھی. تو یہ کتاب ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام، متوفى سنہ 200. یہ بہت ہی پرانا عالم ہے ان کا، یہ بہت ہی پرانا عالم ہے جماعت عمریہ کا. یہ کتاب تفسیر ہے، جزء اول، چھاپ دارالکتب العلمیہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 441 میں یہ کئی کتب میں موجود ہے کہ انس بن مالک اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، کن جواری عمر یخدمننا کاشفات الرؤوس تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، بادیۃ خدامہن. اچھا، عمر کی جو لونڈیاں تھیں، جو جواریات تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ہماری خدمت کرتی تھی. ہم ان کے گھر مہمان آتے تھے، مثلا وہ صحابہ وغیرہ آتے ہیں ملنے کے لیے، چمچے وغیرہ آتے ہیں نا، تو ان کے سر ننگی ہوتی تھیں، اور تضطرب ثدیہن، اور ان کی جو چاتیاں ہیں نا اچل رہی ہوتی ہیں. چاتی تضطرب ثدی، پستان جو ہے نا، چاتی، عورت کی چاتی، یہ چلتے ہوئے یہ چلتی تھیں. بادیت خدامہن، اور اسی طرح ان کی جو خدام بولتے ہیں، خادمہ کی جمع ہے، اور اس کو بولتے ہیں خلخال، جو پیر میں، پیر کے اینکل میں عورت پہنتی ہے نا، مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا، پازیب بولتے ہیں نا، پازیب اردو میں، پازیب. وہ پازیب بھی ان کا ہمیں نظر آتا تھا کہ ان کے پاؤں میں پازیب بھی ہے. آپ کی خدمت میں ایک اور دکھا دوں. عمر ان کو منع کرتا تھا. بہت سارے روایات میں نے کتب میں دیکھی ہیں، عمر منع کرتا تھا کہ آپ ازار نہیں پہن سکتی، ازار نہیں پہن. حجاب کی بات تو اور ہے، ایک حجاب ہے نا، مقنعہ ہے، جلباب ہے. قرآن میں ان یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن میں ہے کہ عورتیں اپنے سر پہ جلباب رکھتے ہیں، یعنی وہ جو چادر سر پہ اوڑھی جاتی ہے نا، وہ دوپٹہ، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، ازار کی بات ہو رہی. یہ ان کی بہت سارے روایات میں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، شعب دار الکتب العلمیہ، محمد علی بیضون، الجزء الثانی، سنہ 1424 2003 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 320، حدیث نمبر 3222، یہاں پر انس بن مالک کی حدیث ہے، کن اماء عمر یخدننا کاشفات عن شعورہن تضرب ثدیہن. عمر کے لونڈیا جو ہیں گھر میں مہمانوں کے سامنے آتی تھی، وہ کھانا، پانی، شراب وغیرہ لانے کے لیے، تو ان کی چاتیاں جو تھیں بم بم بم، ٹھیک ہے نا. بیہقی صاحب والآثار عن عمر ذالک صحیح ہے، یہ کہتے ہیں اس کی روایات سے صحیح ہیں، عمر اس طرح کرتے. تو یہ نہیں ہے کہ عمر کے پاس پیسے نہیں، پیسے بڑے تھے، لونڈیاں وغیرہ سب بہت تھے اس کے پاس. شروع میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، شروع میں تو یہ خاندان ان کا بہت ہی فقیر خاندان تھا.